تمام رسول آئے، لیکن میں نے عرض کی میرے مولا جب تو نے آمنہ کے لال کو بھیجا تو فرماتا کہ میں نے مومنو تم پر احسان فرمایا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، جب تو نے آدم کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، جب تو نے شیش کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، جب تو نے ادریس کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، جب تو نے یونس علیہ السلام کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، جب تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، تو نے یعقوب علیہ السلام کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، تو نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، تو نے اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، تو نے موسیٰ کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا، تو نے عیسیٰ کو بھیجا تو نے احسان نہیں فرمایا۔ گویا کہ آدم سے لے کر موسیٰ، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تو نے یعنی کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام رسولان اعظام کو تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن میرے مولا تو نے ان تمام کو بھیجنے کے بعد احسان نہ فرمایا، نہ آدم کے بعد، نہ شیش کے بعد، نہ ادریس کے بعد، نہ یونس کے بعد، نہ الیاس علیہ السلام کے بعد، نہ ادریس علیہ السلام کے بعد، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، لیکن جیسے ہی اس نبی کو تو نے بھیجا جو نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا گیا، جیسے ہی تو نے اس نبی کو بھیجا جو رسولوں کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا، جیسے ہی تو نے اس نبی کو بھیجا جو غریبوں کا غمگسار بن کر کے آیا، جیسے ہی تو نے اس نبی کو بھیجا جو مسکینوں کا سہارا بن کر کے آیا، جیسے ہی تو نے اس نبی کو بھیجا جو آمنہ کا لال بن کر کے آیا، جیسے ہی تو نے اس نبی کو بھیجا جو عبداللہ کا لخت جگر اور محمد رسول اللہ بن کر کے آیا، اس کو بھیجا تو نے احسان فرمایا۔ اے میرے مولا آخر معاملہ کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے اے اسلام نوری تو بھی سمجھ لے، زمانے والے کو سمجھا دے، زمانے والوں کو سمجھا دے، میں نے آدم کو بھیجا اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اس کے بعد کوئی دوسرا نہ بھیجوں گا، میں نے ادریس کو بھیجا اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کے بعد میں کسی اور کو نہ بھیجوں گا۔ گویا کہ سن لے میں نے آدم کو بھیجا لیکن صدقہ اسی نبی کا تھا، میں نے ادریس کو بھیجا لیکن صدقہ اسی نبی کا تھا، میں نے تمام نبیوں کو بھیجا لیکن صدقہ اسی نبی کا تھا، میں نے تمام رسولوں کو بھیجا صدقہ اسی نبی کا تھا۔ اے اسلام نوری سن لے میں نے دنیا کو بنایا صدقہ اس نبی کا تھا، میں نے سب کو بھیجا اس کے صدقے میں، اس لیے میں نے سب پر احسان فرمایا کہ سارے کے سارے یہ کسی کے صدقے میں نہیں آیا بلکہ سارے اس کے صدقے میں آئے ہیں، سارے اس کے صدقے میں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا نبی۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح اور فکر مندہ کتنا ہے، ہم اور آپ کتنی فکر کرتے ہیں، ہمیں تو اپنوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ آج ذرا دیکھیں شادیوں کا سسٹم کچھ الگ ہی نظر آ رہا ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ ہمارے گھروں کے اندر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ ہمارا نبی جب دنیا میں آیا آپ کو پتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ نے سنا بھی ہوگا، اللہ اکبر، ولادتیں جب گھروں میں ہوتی ہیں تو لوگ یعنی خوشی میں عورتیں گیت گاتی ہیں، ڈھولک بجائی جاتی ہے، اللہ اکبر، لیکن جب بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے ہمارا دستور یہ بن گیا ہے، ہمارا رسم و رواج یہ بن گیا ہے، ہم نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، نعمت تو خدا نے دی تھی، نعمت تو رحمان نے دی تھی، لیکن ہم شیطان کو خوش کرنے میں لگ گئے ہیں۔ ہم نے ڈی جے کا انتظام کر لیا ہے، ہم نے باجے کا انتظام کر لیا ہے، ہم نے یعنی تاش کا انتظام کر لیا ہے، ہم نے یعنی تمام غیر جو ناجائز چیزیں ہیں ان کا انتظام ہم نے کر لیا ہے۔ میں نے کہا خوشی اس چیز کی نہیں ہے، اللہ اکبر، تو شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ خوشی تو تب ہوتی کہ نعمت بھی رحمان نے دی ہے، خوش بھی تو رحمان ہی کو کرتا، خوش بھی تو رحمان ہی کو کرتا۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا ہم خوب آنسو بہاتے ہیں جب ہمارے گھروں میں میت ہو جاتی ہے، ہمارے گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے، تب مولانا خوب یاد آتے ہیں، تب نبی خوب یاد آتے ہیں، تب اللہ اور اس کا رسول خوب یاد آتا ہے۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تب اللہ اور اس کا رسول خوب یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا جیسے تو بیماری میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہا ہے، پریشانی میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہا ہے، جب مصیبت تیرے سر پر آتی ہے تو مولوی کو تو یاد کر رہا ہے، یعنی مصیبت نے تجھے گھیر لیا ہے، کام کاج تیرا نہیں چل رہا ہے تو تو مولوی کو یاد کر رہا ہے، اور جیسے ہی تیرا کام بن گیا تو تو نے مولوی کو چھوڑ دیا، تو نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، تو نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور پھر ٹھکانہ یہ ہوا کہ تجھے پھر شیطان نے گھیر لیا، پھر تجھے شیطان نے گھیر لیا، اور شیطان نے تجھے اتنا گھیرا کہ تجھے پھر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شراب
حرام ہے، تجھے پتا نہیں چل رہا ہے کہ زنا کرنا حرام ہے، تجھے پتا نہیں چل رہا ہے کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، تجھے پتا نہیں چل رہا ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے، تجھے تمیز نہیں ہو رہی ہے، تجھے پھر صرف اور صرف نظر آ رہا ہے تو ایک پیسہ نظر آ رہا ہے، تجھے صرف اور صرف اگر نظر آ رہا ہے تو عیاشی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا دنیا میں تیرا چہرہ بھی کالا کر دیا جائے گا جب تو حرام کاریاں کرے گا، جب تو مکاریاں کرے گا، تجھ سے ساری نعمتیں چھین لی جائیں گی. رہی بات رزق کی تو تو نے دیکھا ہوگا تجھے رزق اللہ دے رہا ہے، کافر بھی تو رزق کھاتا ہے. لوگ تانا دیتے ہیں صاحب کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر ان پر مصیبت کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا ان کو چھوڑ، وہ ان کی یہاں جنت ہے، تیری یہاں جنت نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے اگر تو ایمان والا ہے تو دنیا تیرے لیے جنت نہیں، تیرے لیے قید خانہ ہے، تیرے لیے قید خانہ ہے. جنت اگر تجھے چاہیے تو شراب کو ہاتھ مت لگا، اگر تجھے جنت چاہیے تو جوئے کو ہاتھ مت لگا. جنت اگر تجھے چاہیے تو لوگوں پر ظلم مت کر. جنت اگر تجھے چاہیے تو لوگوں کو یعنی ستانا بند کر دے. جنت اگر تجھے چاہیے تو ماں باپ کو منانا شروع کر دے. جنت اگر تجھے چاہیے تو مسجد میں جا کر کے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا شروع کر دے. سر جھکانا تیرا کام ہے، جنت دینا میرے خدا کا کام ہے. جنت دینا میرے خدا کا کام ہے. اللہ اکبر. تو میں کہہ رہا تھا ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو خوشی میں لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. لیکن میں نے عالم تصور میں پوچھا اے میرے نبی کے دادا جان، میرے نبی کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جن کا نام عبداللہ تھا. لیکن اے عبد المطلب، اے خانے کعبے کے متولی، ذرا آپ بتائیے جب تمہارے گھر میں آپ کا پوتا آیا تو آپ نے کس طریقے سے خوشی منائی؟ آپ کو خوشی کا کیسے آپ نے اپنے خوشی کا کیسے اظہار کیا؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں لوگوں میں خانے کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں خانے کعبے کا طواف کر رہا تھا. طواف ہر دن کی طرح اس دن بھی طواف کر رہا تھا جس دن یعنی آمد رسول ہو رہی تھی. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں لوگوں میں خانے کعبے کا طواف کر رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی کہ خانے کعبہ جھک گیا ہے، خانے کعبہ جھک گیا ہے. حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں میں نے خانے کعبے سے پوچھنا شروع کر دیا اے خانے کعبہ آج تجھے کیا ہوا؟ زمانے کو جھکتا ہوا دیکھا ہے تیری طرف، لیکن تو کس کی طرف جھک گیا ہے؟ کوئی نماز یا عصر پڑھتا ہے تو چہرہ تیری طرف کرتا ہے، کوئی مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو چہرہ تیری طرف کرتا ہے، عصر کی پڑھ رہا ہے تو چہرہ تیری طرف کر رہا ہے، عشاء کی پڑھ رہا ہے تو چہرہ تیری طرف کر رہا ہے، ظہر کی پڑھ رہا ہے تو چہرہ تیری طرف کر رہا ہے. اے میرے کعبے، اے میرے قبلے بتا، ساری کائنات تیرے آگے جھک رہی ہے، زمانہ تیرے چکر لگا رہا ہے، لیکن آج تجھے کیا ہوا کہ تو وجد میں آ گیا ہے، مقام ابراہیم کی طرف کو جھک گیا ہے، مقام ابراہیم کی طرف کو جھک گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا تو خانہ کعبہ تصور میں پکار کر کے کہتا ہے عبد المطلب کان کھول کر کے سن لو، آج یہ جو ہم جھکے ہیں نا، اب تک زمانے کو یہ صرف یہ پتا تھا کہ ہم سب کی کعبہ ہے، اب تک دنیا کو یہ پتا تھا ہم سب کے قبلہ ہے، لیکن عبد المطلب جس کے ہم یعنی ساری کائنات کے ہم قبلہ ہے، لیکن ہمارا جو قبلہ ہے وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آیا ہے اور اسی کا نام اللہ نے محمد رسول اللہ رکھا ہے، محمد رسول اللہ رکھا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ بت شکنے آیا زمین پر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا زمین پر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. خانے کعبہ کو عبد المطلب تو نے میرا جھکنا دیکھ لیا ہے، لیکن سن لے میرا قبلہ وہ ہے جو
تیرے گھر میں تشریف لے آیا ہے، اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے بڑے شوق سے کی ہے، بڑے اچھی طریقے سے کی ہے کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ نبی جب دنیا میں آیا، لوگوں ہمیں تو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں، میں کدھر آ گیا ہوں، اس نے رونا ہے یا پھر اسے خاموش رہنا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم آج ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اطاعت اللہ کی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اطاعت رسول اللہ کی نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں مدینے والے کی فکر نہیں ہے، مدینے والے کی باتوں کی بھی فکر نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہوتی تو ہم کھڑے ہو کر کے کبھی کھانا نہ کھاتے، اگر ہمیں اس مدینے والے کی باتوں کی فکر ہوتی اللہ کی عزت کی قسم تو ہمارے گھروں میں کبھی ڈی جے نہ بجتے، اگر ہم اس مدینے والے کی باتوں کی پرواہ کرتے تو عیاشیاں کبھی نہ کرتے، ہم اس مدینے والے کی باتوں کی اگر پرواہ کرتے تو ہمارے گھروں میں گیت کبھی نہ گائے جاتے، کبھی ڈھولک نہ بجائے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے جس طریقے سے اس کو فکر تھی اگر ہمیں فکر ہو جائیے۔ آپ کہو گے مولانا اس نبی کو ہماری کیسے فکر تھی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آئے نا آقا دنیا میں، جب آقا دنیا میں آئے، دنیا میں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے جیسے ہی میرا لال دنیا میں تشریف لے کر کے آیا تو میں نے دیکھا میرے لال محمد کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے۔ آمنہ بیان فرماتی ہے لوگوں میرے دل نے چاہا کہ میں ذرا سنوں تو صحیح میرے لال کی زبان سے ہونٹوں سے کیا کیا نکل رہا ہے، میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ آمنہ بیان فرماتی ہے لوگوں میں نے کان اپنے لال کے قریب کیا، لختے جگر کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، میرا لال پکار کر کے کہہ رہا تھا ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو، میری امت کے لیے آسانی فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ یہ ہے نبی جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اور پیار کی اگر آپ دیکھیں میرے نبی کا کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ ہم بھولے بیٹھے، اور کچھ تو ایسے نالائق ہیں، ایسے ظالم ہیں جو ہمارے نبی کو یعنی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہو سکتا ہے تیرا باپ تیرے ساتھ غداری کر دے، ہو سکتا ہے تیرا بھائی تیرے ساتھ غداری کر دے، ہو سکتا ہے تیرے شریک تیرے ساتھ غداری کر دے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر تو نے اس مدینے والے سے وفاداری کر لی تو تجھے کہیں غداری نہ ملے گی، تجھے یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی، تجھے یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ بات ماننے کے میرے پیارے کوئی نہیں آتا، آپ نے سنا ہوگا کوئی نہیں آتا نا، سارے کی سارے کچھ دیر کے لیے روتے، کچھ دیر کے لیے روتے یا کچھ گھنٹوں کے لیے رو لیتے ہیں، اور اگر کسی کو زیادہ ہی اپنا ہے تو وہ 2 یا 3 دن کے لیے رو لیتا ہے، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کرتے کیا ہے 10 ماہ 20 ماہ 40 ماہ میں کرنا ہے، ہو سکی تو بس سالانہ ایک آدھ بار ہمیں برسی کر لینی ہے بس، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ایک مدینے والا ایسا ہے جو تمہیں کبھی نہیں بھولتا، وہ تمہیں کبھی نہیں بولتا، تو پھر کیوں اس کی یعنی آپ اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، اس کی باتوں کو کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ تمہیں اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا، تمہیں اس کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو سنو میرا نبی اپنے باپ نے امتیوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اتنا بھی کتنا پیار کرتا ہے کہ جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے نا قبر میں تو سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں، سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سوالات ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، من رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دین کا تیرا دین کیا ہے، ماں انت تقول فی حق کیا درجہ، بولتے شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ شخص کوئی اور نہیں وہ تب آمنہ کا لال ہوتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ بول تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم تیرا باپ تجھے قبر میں دبا کر کے آ گیا، تیرا بھائی تھا تجھے دفن کر کے آ گیا، منو مٹی کے نیچے تجھے تیرے رشتے دار دبا کر کے آ گئے، دفنا کر کے آ گئے، تختے لگا کر کے آ گئے، سارے عزیز بستی والے سب آ گئے۔ جب وہ آئے لمبے لمبے دانتوں والے بھیانک صورت لے کر کے، جب منکر نکیر آتے اور جب اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے تو اس وقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ پکارتا ہے لیکن اس کی پکار کو کوئی نہیں سنتا۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب وہ چیختا ہے، اگر اس کے اندر وفا ہوتی ہے، اگر اس کے اندر عشق ہوتا ہے، اس کے اندر اگر محبت رسول ہوتی ہے
تو پھر وہ آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے پریشان نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، پریشان نہ ہونا، تیرا باپ تجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، تیرا بھائی تجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، تیرے عزیز تھے جو تجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ تیرے یعنی تیرے خاندان والے تھے جو تجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، تو اکیلا اکیلا پن محسوس نہ کرنا، اس لیے کہ تیری مدد کرنے کے لیے تیرا باپ نہ آیا تو کیا ہوا، تیرا بھائی نہ آیا تو کیا ہوا، تیرے رشتہ دار نہ آئے تو کیا ہوا، مدد کرنے کے لیے مدینے کا تاجدار آ گیا ہے، مدینے کا تاجدار آ گیا ہے۔ اسی لیے تو مومن کی بڑی شان شوکت کے ساتھ موت کو قبول کرتے ہیں، اس کو پتا ہے نا کہ بعد مرنے کے ہمیں یعنی یہاں تو ہمیں جو نعمتیں مل ہی رہی ہیں، ہماری تو موت کی بھی معراج ہو جاتی ہے جب ہم مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب رسول پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، چہرہ رسول دیکھتے ہیں تو پھر موت کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ مومن کی تو معراج ہی ہے، وہ ہے آج اللہ اکبر، ذرا دیکھیں آپ جب نبی آتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ہے ہوتا ہے لیکن اندھیرا گنہگاروں کے لیے ہے، کیڑے مکوڑے گناہگاروں کے لیے ہے نا، اس میں عذاب گناہگاروں کے لیے ہے۔ اگر ایمان والا ہے، سچا ہے، اچھا ہے تو کیڑے مکوڑے اس کی قبر میں نہیں آئیں گے، جنتی بچھونے بچھائے جائیں گے، سبحان اللہ، اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں کیا جائے گا، ایمان والا تو اس کی قبر میں روشنی کی جائے گی۔ ابھی تو شاعر کہتا ہے، بولے مت کر سبحان اللہ، کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، قبر میں